بولیں۔ اچھا یہ جس وقت ساری جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں نا، اس قسم کی جب گفتگو میں نے ان کے آگے مزید کی نا، تو انہوں نے بڑا سخت جواب دیا پھر مجھے اس بات کا، اس پہ انہوں نے تھوڑی سختی والا جواب دیا، جس کو وہ اپنی مشہور ہے زمانہ جو پاکستان انڈیا میں بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں آپ کے امریکہ میں مشہور ہے کہ نہیں، جو پھکی والا جواب وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے شاہ جی اب یہ بتاؤ، لمبی چوڑی چھوڑو، اب وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، ایگزیکٹ الفاظ تو میں نہیں بتا رہا نا، مجھے یاد نہیں رہے، جی لیکن سر۔ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، آپ نے امامت منصور من اللہ منوا لیا، اس میں سے نکالیں گے کیا؟ میں نے کہا جی قرآن، وہ کہتے ہیں چلو اس بات کو چھوڑیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا نا کہ قرآن میں امامت کیوں نہیں ہے، حدیثوں پہ کیوں بھاگتے ہو آپ لوگ؟ میں نے کہا جی حدیثوں کے بھی ہم منکر تو نہیں، انہوں نے کہا میں بھی منکر نہیں ہوں، لیکن اتنے بڑے عقیدے کے لیے جب وہ بحث ہوئی، میں نے آیات بتائیں، انہوں نے کہا شاہ جی چھوڑو لمبی چوڑی، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے منصوص من اللہ امامت کے عقیدہ منوا کے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ آپ مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں جی میں اب آپ کو پھکی دیتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ان کی پھکی کا، وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ بتاؤ کہ اہل سنت کے امام ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، یا شیعہ کے منصوص من اللہ 12 امام ہوں، حضرت مولا علی علیہ السلام سے لے کے نیچے امام محمد مہدی علیہ السلام تک چلے جائیں، چلے علیہ السلام شریف قیدے کے مطابق آنا حسن عسکری علیہ السلام تک چلے جائیں، کہتے ہیں مجھے ان کا فتویٰ دکھائیں پوچھ کے کہ خون لگانا کے کیا احکامات ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کے کیا احکامات ہیں، قطبین پہ نماز کیسے پڑھنی ہے، مریخ کے اوپر قبلے کا تعین کیسے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب ایران کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، سنی کہتے ہیں جی سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جو امامتیں ہیں نا، دونوں کی باطل ہو گئی ہیں، سنیوں کی بھی جھوٹ ہو گئی ہیں، شیعوں کی بھی جھوٹ ہو گئی ہیں، پریکٹیکلی مان چکے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ کا اس دور میں عوامی مسائل سے، جدید دور کے مسائل سے حل کوئی نہیں۔ کہتے ہیں وہ مسائل جب انجینئر محمد علی مرزا نے بتانے ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی نے بتانے ہیں، وہ حسن اللہ یاری نے بتانے ہیں، تو امامت منصوص من اللہ کا پریکٹیکلی کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے گورے کی عدالت میں پیش ہو جاؤ، وہ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کسی پڑھے لکھے غیر متعصب گورے کو ہمارے اماموں سے مسئلے نہ پوچھو، ویسے ان کی امامت کے قائل رہو۔ وہ کہتے ہیں گورا تمہیں جوتے مار دے گا۔ دیکھیں میرے بھائی ان کی بات بہت اب غلط یہ ہے۔ میں نے مفہوم بتایا، اب دیکھیں نا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے تو ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنا گیا بھائی؟ وہ کہہ دیتے امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اپنے گھر چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، حدیث وغیرہ یاد ہے اسی پہ عمل کرو۔ ابو بکر کسی نے بولا آج تک یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، یہ جو بات یہ کسی اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے۔ عمر کو کیوں یہ کسی نے نہیں کہا آج تک کہ مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت ہے۔ وہ لیڈر کون ہے، اس لیڈر کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں، لیڈر کی صفات کیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے منسوب ہوتا ہے یا مسلمان خود بناتے ہیں یا کوئی طاقت کے بل بوتے سے تلوار کے زور سے خلیفہ بنتا ہے یا دوسرا کسی کو خلیفہ بناتا ہے، وہ اس پہ اختلاف ہے۔ اس پہ اختلاف تو ہے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی گائیڈ کی ضرورت ہے ہمیں، وہ گائیڈ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا نئے مسائل کی، تو دین کے جتنے مسائل ہیں، یہ اکثر مسائل 99% جو مسائل ہیں نا، یہ ابھی کوئی لیور ٹرانسپلانٹ یہ کتنے لوگوں کو پیش آتی ہے؟ لیور ٹرانسپلانٹ مثلا ملینز میں سے ایک کو پیش آئے گا نا، اکثر کسی اب ہمارے رشتہ دار ہیں، خدا ان کو زندگی دے، ابھی تک تو کسی کو پیش نہیں آیا۔ یا مثلا قطبین پہ نماز، یہ تو بہت کم لوگوں کو پیش آتی ہے۔ وہاں پہ کتنے سال میں مثلا قطبین کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 200 لوگ ہی جاتے ہوں گے، دنیا کی آبادی 7 ارب ہے۔ لیکن جو اکثر جو مسائل ہیں وہی ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، آپ نے وضو کرنی ہے، آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ نے طلاق دینا ہے، آپ نے قرضے لینا ہے، وغیرہ وغیرہ جو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ یہ تو یا حج پہ جانا ہے، یا مثلا روزے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، کس وقت آپ نے افطار کرنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم، اس پہ آپ کس کی اتباع کریں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں میں اختلاف تو ہے، کون سا وہ سورس ہے، وہ کون سا گائیڈ ہے کہ اگر اس کی گائیڈنس پہ عمل کریں گے تو آپ کو بالکل تسلی ہے، 100% تسلی ہے کہ میرا عمل مقبول ہے اللہ کے نزدیک۔ بخاری مسلم ہے وہ، یا وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ ہر شخص کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورس جو بالکل آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، یقین پہ ہو جائیں کہ اب میں صحیح راستے پر ہوں، وہ کون سا، اس پہ عمل کرنا۔ اب ہم کوئی نہیں کہتا کہ امت کو، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امت میں علماء تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پہ اعتماد کرتے تھے احکام سکھانے کا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں سکھاتے تھے، اس طرح تو نہیں تھا۔ جو مدینے والے تھے ان کو خود وہ سکھاتے تھے،
لیکن اب جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی اگر شخص نہیں ہے، وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، تو کیا ہوتا تھا کہ کسی کو بھیج دیتے تھے کہ بھائی ان کو اسلام سکھاؤ، وہ شخص آتا ہے ان کو نماز روزہ وغیرہ 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 سکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے آپ سے کچھ بھی کوئی بھی سکھا دے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے فکر میں یہ کرو تم، وہ اس نے دیکھا ہے، وہ جو اس کو آتا ہے وہی سکھائے گا. وہ اپنے سے کوئی بناوٹی بات بنا دے کہ بھئی اس کو کچھ نہیں آتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھے، ایسے ہی بنا کے چلا جائے، یہ تو فراڈ ہے. تو اس زمانے میں بھی عالم کی ضرورت تھی، آج کے زمانے میں بھی عالم کی ضرورت ہے. عوام اس طرح نہیں ہے کہ عوام خود جا کے کتابیں مثلا کھول دیں، وہاں سے وہ نکال دیں. علماء کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ کیا اب اس میں تقلید کی بات آ جاتی ہے، اجتہاد و تقلید کی بات آ جاتی ہے، یا صرف ہم نصوص پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. علماء کا کیا کا رول کیا ہے؟ علماء صرف نصوص لوگوں تک سمجھا دیں، نصوص سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ان کے ذاتی جو آراء ہوتے ہیں، ذاتی فتوے ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہوتی. حجت صرف کتاب و سنت ہے. یا اس سے دوسرا مکتب فکر یہ ہے کہ کہتے ہیں اس میں اجتہاد ہے، وہ جو ان کی علماء کی جو رائے ہے، جو اجتہاد ہے، وہ عام آدمی کے لیے حجت ہے. ہمارا جو موقف ہے کہ صرف نصوص حجت ہے، جو بھی مسئلہ آ جائے نصوص موجود ہیں. خاص کر مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ نصوص اتنے زیادہ ہیں، اور آراء سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کی رائے تم کبھی اتباع نہ کرنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے. تو آپ نے نصوص پہ عمل کرنا ہے. ابھی جو مثلا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے. وہ کہتے ہیں مجھے منصوص امام کا قول دکھاؤ، مجھے مفتیوں کا فتویٰ نہ دکھاؤ. ہاں، منصوص امام کا قول دکھا دیتے ہیں، منصوص امام کا قول دکھا دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 9 چیزیں جو ہیں رفع کی گئی ہیں. میری امت سے 9 چیزوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کوئی اس کا ارتکاب بھی کرے نا، 9 چیز کا حساب نہیں ہوگا. ایک ہے کہ مثلا کوئی شخص اس کا عقل نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص وہ سوئے میں اس نے کفر کا جملے، سو رہا ہے، اس کے منہ سے کفر کے جملے نکلے، اب اس سے حساب نہیں ہوگا. یا کوئی شخص کو مجبور کر دیں آپ، ایک شخص مجبور تلوار ادھر رکھ دیا کہ بھائی تم شراب پی لو، اس نے بیچارے ڈر کے مارے شراب پی لیا اس نے. اب اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے کہ آپ حد جاری کریں گے آپ پہ، کیوں شراب پیا. اسی میں سے ایک یہی ہے کہ انسان کو اضطرار آ جائے. اگر آپ مضطر ہو جائیں کسی بات پر، یعنی بالکل لاچار ہو جائیں، زندگی موت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، زندگی یا عزت کا مسئلہ ہے یا زندگی موت کا مسئلہ ہے. جینا آپ کا دوبر ہو جائے گا زندگی میں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. مثلا ابھی میں بیمار ہوں، میرے دل میں، میرے گردے میں، میرے جگر میں درد ہے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. اس کے منع تو نہیں، حرام تو نہیں ہے، کوئی حدیث روایت تو نہیں کہ حرام ہے، لیکن حدیث میں یہی ہے. اور یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے شیعوں کے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کے ہاں بھی ہوگا کہ ایک شخص اگر لاچار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اگر آپ کو زندگی بچانے کے لیے یہاں پہ لیور، کسی کتے کے بھی لیور کے ڈالنے کی وہ نوبت آ جائے نا، وہ بھی جائز ہے. اب کتے کا تو کوئی نہیں ڈالتا، دوسرے انسان کے ہی ڈالیں گے تو آپ کے لیے جائز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث شریف میں ہے. اوکے، اور مزید بولیں بھائی. اس طرح نصوص ہمارے پاس دیکھیں، ہر مسئلہ شیعہ مذہب میں اس طرح ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے نا، حد اقل ہمارے مذہب میں کوئی دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص اسی کے لیے کوئی نص نہ ہو یا ایسے عام پرنسپلز نصوص میں، نہ کہ ہم اپنے عقل سے بنائیں، نہیں، نص میں، حدیث شریف میں یا آئے قرآن میں وہ پرنسپلز نہ ہو جس کی اپلیکیشن اس مسئلے پہ نہ ہوتی ہو نا. ہمارے پاس بہت سارے عام قواعد ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے، ان کی وہ اس کو اپلائی کریں مختلف ان جگہوں پر. وہ بہت سارے ان کے موارد بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیشہ وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں کہ بھائی ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے. امام ہی کے بدولت لوگوں پہ حجت تمام ہوتی ہے. نص ہے تو حجت ہے نا، گائیڈنس اللہ کی جانب سے ہے، انسٹرکشنز ہیں، تو بھی آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. وَإِلَّا علماء تو آپ کو بھی پتہ ہے، علماء پہ وحی تو نازل نہیں ہوتی. علماء کون ہے بھائی؟ ایران کا اگر کوئی آپ کمیٹی کی بات کی، یا مصر کی کمیٹی، یا پاکستان کی فتویٰ کمیٹی ہے، اگر وہ اپنے آپ سے کچھ حکم بناتے ہیں تو یہ تو ضلالت ہے کہ بھئی قرآن سنت میں ایک بات نہیں ہے، ہم اپنے سے بنائیں گے. بھئی یہ تو فراڈ ہے. بھئی اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں نہیں ہیں، علماء اپنے آپ سے اس کو بنا لیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ضلالت گمراہی کیا ہے بھائی؟ تم علماء کو بھی یہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے بھئی یہ باتیں نہیں، دین میں نہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں. ان کو یہ بتانا چاہیے نا، دین تو وہی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے. اگر اللہ کی جانب سے انسٹرکشن ہے
فرمان ہے یا قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین ہے. وَإِلَّا عالم مولوی چاہے پاکستان کا ہو، مولوی چاہے انڈیا کا ہو، بنگال کا ہو، ایران کا ہو، سعودی عرب کا ہو یا مصر کا ہو، اس کے کہنے سے نہ کوئی چیز حلال بنتی ہے نہ کوئی حرام بنتی ہے، اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شریعت صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف اہل بیت علیہ السلام میں. جی سر مزید بولیں. اچھا آخری سوال میں نا میں نے بھی انجینئر صاحب کو انہی کے سٹائل میں ایک فقہ دینے کی کوشش کی نا جی. جی سر. میں نے انجینئر صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو رافضی شیعہ حضرات ہیں ہمارے دوست ہیں ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ قرآن میں امامت کی آیات نہیں ہے اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے آپ کے بقول. میں نے کہا جی وہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ مان لی آپ کی بات مان لی کہ جناب ہمارا چلو اس طریقے سے ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں جو خلافت کا کنسیپٹ ہے اہل سنت میں، آپ رافضی شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا جی ان کو بھی تو جواب دیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا شورا کا کنسیپٹ ہے اس کی کوئی رتی برابر دلیل قرآن کے آیات سے دکھا دیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہے. میں کیوں دکھاؤں؟ میں کہا جی کیوں نہ دکھائیں، ان پہ تو آپ اگر چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی امامت کی ہیں لیکن ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں ہے، جتنا بڑا عقیدہ ہے تو آپ کی تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری کہاں سے ہوتی؟ وہ کہتے ہیں ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، شورا نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہوتی تھی کہ ختم نبوت نہیں تھی ہوئی. کہتے ہیں یہ آپ کا سوال ہی باطل ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بندہ دکھاؤ جس کا نعوذ باللہ سٹیٹس آپ سے وسلم والا جو خاتم النبیین ہے. انہوں نے کہا جب آپ کا سوال ہی باطل ہے، جب آپ نے بےہودہ بات پوچھی ہے، جو ایسا بندہ ہونا تھا ممکن ہی نہیں، تو کہتے ہیں میں کہاں سے آپ کو وہ نبی دکھاؤں جس کا وصی نہیں تھا. آپ سے وسلم پہ کہتے ہیں کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے وصی کوئی نہیں تھا، ختم نبوت پہ وہ نعوذ باللہ ڈاکہ ہونا تھا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سے وسلم کے بعد شورا مجبوری تھی، اور آج تک کہتے ہیں پریکٹیکلی شورا ہی چل رہی ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. مفہوم بتا رہا ہوں، آپ ویڈیو خود دیکھ لیجئے گا. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں شورا کہاں شورا ہے؟ شورا بولتے ہیں بیدے کا عزیز و شورا مجلس کو نہیں بولتے کہ ایک مجموعہ ہے لوگ وہاں پہ مشورہ کرتے ہیں. شورا اس کا نام نہیں ہے. شورا بولتے ہیں مشورہ کرنے کو. شورا کا لفظی کیا مطلب ہے؟ اب نام رکھ دیا نا مجلس شورا اسلامی. پاکستان کے پارلیمنٹ کو شورا تو نہیں بولتے، شورا بولتے ہیں. اردو میں پارلیمنٹ کو قانون میں مجلس شورا لکھا ہے. قانون مجلس شورا، مجلس شورا یعنی مشورہ کرنے کی مجلس. وہ خود لفظ شورا خود جو ہے نا مشورہ مجلس نہیں ہے، مجموعہ نہیں ہے لوگوں کا. لفظ شورا جو ہے کیا بولتے ہیں؟ مشورہ کرنے کو. اچھا کہتے ہیں اگر خلافت مشورے سے ہوتی ہے نا، خلافت مشورے سے ہوتی تو وہ اس کی کوئی آیت وغیرہ ہمیں دکھائیں کہ خلافت مشورے سے ہوتی ہے، یا کوئی حدیث ہمیں دکھائیں. کچھ بھی نہیں ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ لوگوں کے کاموں کا ہے، لوگوں کے اپنے کاموں کا کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. ایک چیز جو منسوس ہوتی ہے، جو دینی فریضہ ہوتا ہے، وہ اس پہ مشورہ نہیں ہوتا. اب ہم آ کے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہم آ کے مشورہ کر رہے ہیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، کعبہ قبلہ ہونا چاہیے یا مثلا ہم نیو یارک کو قبلہ بنا دیں نا، اس پہ تو مشورہ ہونا ہی نہیں ہے. مشورہ کس پہ ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. اپنے ابھی میں نے شادی کرنا ہے بھائی، میں فلاں جگہ سے رشتہ مانگوں بہتر ہے یا فلاں جگہ سے رشتہ مانگوں یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ سے مشورہ کروں گا بھائی، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ مشورہ دے دیں. یا میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ قیمت اچھی ہے یا نہیں، آپ سے مشورہ کروں گا. وہ مشورہ وہ اللہ کے فرائض میں نہیں ہوتا. امامت جو ہے، یہ امامت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان لے لیا، سخت امتحان لے لیا. امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریہ، اللہ نے کہا میرا جو عہدہ ہے، میرا جو یہ امامت میری پوزیشن ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملنے والی. تو یہ پوزیشن ہی اللہ کی پوزیشن ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنا نہیں بنا سکتے. وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو لوگ مشورے سے کیا بنائیں گے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب ہے جو خلق کرتا ہے، تیرا رب ہے جو اختیار کرتا ہے. لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. یہ قرآن کی نص آیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزووں میں انہوں نے امیر بھیجا نا، کسی کو مشورے سے نہیں بھیجا، یا کسی کو صحابہ سے کہہ دے کہ تم شورا کر لو، تم شورا کر کے کہ اپنا امیر انتخاب کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوے پہ گئے ہیں، مدینہ پہ اپنا جانشین بنا کے گئے، اپنا ڈیپیوٹی بنا کے گئے. جتنے بھی ان کے
ڈپیوٹیز تھے مدینے پر جو مدینے کے امور چلاتے تھے، ان کی واپسی تک نماز جماعت پڑھاؤ، لوگوں کے مسائل حل کرو، تو کسی کو لوگوں کے مشورے سے نہیں بنایا کہ مشورہ کریں یا لوگوں پہ چھوڑو کہ مدینہ والا تم مشورہ کر لو، یہ کبھی نہیں، اور نہ کبھی انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم مشورہ کر لینا. اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ بھی نہیں ہوا نا. مشورہ تو یہ ہے کہ سب لوگوں سے وہ دیکھ لیں آپ واقعات ثقیفہ بنی ساعدہ کا، وہاں پہ مشورہ نہیں ہوا کہ مشورہ ہوا سب کا. وہاں پہ جلدی کچھ انصار کو آپس میں اختلاف تھا، وہ اس کو نہیں بننا چاہتے تھے نا. وہ اپنے ان کا جو سعد بن عبادہ ہے اس کو، کیونکہ وہ ایک قبیلے کا سردار ہے، تو دو دوسرے قبیلے جو تھے اس کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بن جائے. تو جلدی سے عمر نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی ہے، تو فوراً انصار والوں نے اس کے ساتھ بیعت کی تاکہ سعد کے ساتھ کوئی بیعت نہ کرے. وہاں پہ مشورہ کہاں ہوا؟ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کب مشورہ ہوا؟ وہ تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. پھر عمر کو جب خلیفہ بنایا گیا، عمر کیسے خلیفہ بنا؟ مشورے سے نہیں بنا. وہ صرف ابو بکر نے، بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف مشورہ دیا. کئی احادیث میں موجود ہے کہ ابو بکر صاحب جب عمر صاحب کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ وغیرہ، طلحہ زبیر، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں تم ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہو، اس کو نہ بناؤ. تو اس کے مشورے کے بغیر انہوں نے اس کو خلیفہ، اگر حکم مشورہ ہی ہے نا تو سب سے اس کا بڑا نقص کرنے والا خود عمر ہے اور ابو بکر ہے کہ ابو بکر نے بغیر مشورے کے عمر کو امام بنایا. اس کی نہ بیعت ہوئی نہ مشورہ ہوا، صرف ابو بکر نے کہا تو خلیفہ ہے، بس خلیفہ بن گیا وہ. اچھا پھر جو ہے عثمان کا جو شورا تھا، اگر مشورہ کرنا ہے تو سب سے مشورہ کرنا ہے نا. 6 آدمی کو کیوں بنایا؟ دوسروں کے پاس عقل نہیں ہے، مشورہ نہیں دے سکتے. دوسرے جو لوگ ہیں نا عثمان والے شورا، جس شورا سے عثمان نکلا ہے، جس مجلس سے عثمان نکلا، اس میں 6 ممبر تھے. وہ مسلمانوں میں صرف کہاں قرآن کی آیت ہے، کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صرف 6 آدمی مشورہ دے سکتے ہیں، باقی مشورہ نہیں دے سکتے. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشورہ والی جو بات ہی غلط ہے کہ خلیفہ مشورے سے بنتی ہے. کب ان لوگوں نے مشورے سے خلیفہ؟ نہ ابو بکر مشورے سے بنا، نہ عمر بنا، نہ عثمان مشورے سے بنا. ٹھیک ہے نا. عثمان بھی مشورے سے نہیں بنا، وہ صرف 6 لوگ وہاں پہ تھے. انہوں نے کمیٹی بھی ایسی بنائی تھی کہ اس میں سے صرف عثمان ہی خلیفہ بن سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ووٹ یہاں پہ تقسیم ہوں گے، اور اس نے کہا تھا کہ بھائی جس کو عبد الرحمن ابن عوف ووٹ دے دے وہی خلیفہ بنے گا. وہ اس کو پتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف صرف عثمان کو ووٹ دے گا. اور پھر میرے محترم بھائی کہ انہوں نے غصہ جو آپ پہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دکھائیں کیا بولا؟ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ سوال بالکل بےہودہ اور بے تکا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے بعد لوگوں نے چوائس سے بنایا ہے. آپ کی یہ دلیل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے ایسا نبی تھا جس کے بعد نبی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جو وصی ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا؟ وہ نبی ہوتا تھا نا. تو وہ تو اللہ نہیں بنانا تھا. وہ کہتے ہیں بعد میں تو لوگوں کو مجبوری بن گئی کہ اب نبوت جو ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا تو نیا نبی نعوذ باللہ آ جاتا. تو کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لیے نظام بنا ہے کہ نبوت جو ختم ہو گئی. پچھلے نبیوں کی دفعہ یہ تھا کہ اللہ خود بناتا تھا کیونکہ وہ ہوتے ہی نبی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی میں کہاں سے لاؤں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی جانب سے کامل ہے یا ناقص ہے؟ بھائی اگر دین کامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا امام کی ضرورت نہیں ہے نا، سب کہتے ہیں امام کی ضرورت ہے، امام ایک ہونا چاہیے. اب اس امام کی پہچان کیا ہے؟ کون امام بنے گا؟ اس کے انسٹرکشنز قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے انسٹرکشنز قرآن و سنت میں ہے وہ ہمیں دکھاؤ. آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں. وہ جو انسٹرکشنز ہیں کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، امیر المومنین علیہ السلام خلیفتی میری جانشین ہے، اس کو تو آپ کے کتب میں موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، اس کو نظر انداز کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہے. تو پھر ادعا کیوں کرتے ہو کہ اتنا بڑا پوزیشن کہ آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو مان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن دیکھیں ان کے بعد جو لیڈر ہوگا اس مسئلے پہ بڑا اختلاف ہے. اسی زمانے میں بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے. لوگ اس پہ قتل ہو گئے ہیں، لوگ اس پہ خون ہو گئے. کتنے لوگ، یہ ایران عراق کا جو جنگ تھا دراصل یہ شیعہ سنی جنگ تھا. ابھی پاکستان میں ابھی پارا چنار میں جو جنگ ہوئی، اگر یہ لوگ شیعہ نہ ہوتے تو یہاں پہ جنگ نہیں ہوتی. یہ جنگ ہی اسی لیے کہ یہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے نا. مذہبی وہ اختلافات کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے، اور یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ایک دوسرے کے قتل کرتے رہو، جنگ ہوتے رہو. اب اس کا انسٹرکشن کہاں ہے بھائی؟ اگر دین کامل ہے تم کہتے ہو کہ یہ
شورا سے بنتی ہے، یا 3 طریقے ہیں نا جماعت مخالفین کے پاس، یا تو مشورے سے بنتی ہے، یا پچھلا والا خلیفہ اگلے والے خلیفے کی تعین کرتا ہے، یا کوئی شخص بالقہر والغلبہ وہ تلوار کے ذریعے خلیفہ بنے تو صحیح ہے اس کی خلافت. اس کے انسٹرکشنز کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے نص نہیں ہے، نص کسی پر بھی نہیں ہے بھائی. جس کی نص ہے صحیح احادیث کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، اس کو وہ ہے موجود ہے، صرف اس کو کیا کرو؟ اگنور کرو، نظر انداز کرو، یا اس کے لیے ایسے تعویلات معانی بناؤ کہ بھائی بس تم ہی اس کو تعصب کی وجہ سے کہ تمہیں مزہ آتا ہے اس میں، تمہیں قبول ہوتی ہے. تو اگر یہ دین کامل ہے بھائی، اگر دین کامل ہے تو اتنا اساسی مسئلے پر ہو ہی نہیں سکتا بھائی. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی اس کو نظر انداز کر دے، اس کے فکر میں نہیں ہے. اللہ کا تو علم ہے، اللہ کو ہم فکر نہیں کہتے. اللہ میری غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے کہ بھئی میرے بعد یہاں پہ اختلاف ہوگا، یہاں پہ ضرورت ہے امام کی کہ میں اس کو بیان کروں تاکہ میری امت میں میرے بعد یہ کس کی اتباع کریں. ہر دفعہ مدینے سے جاتے تھے وہ خود. آپ حج پہ گئے ہیں بھائی علی الحسن صاحب؟ نہیں ابھی تک سر نہیں سعادت ملی. انشاءاللہ اللہ آپ کو نصیب کرے. حج پہ جب جائیں گے تو مدینہ منورہ میں وہاں سے آپ احد چلے جائیں جہاں پہ احد کی لڑائی ہوئی ہے. وہ ٹیکسی میں بیٹھیں گے 20 منٹ کا راستہ ہے، 20-25 منٹ کا راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. کوئی یعنی حرم شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے باہر سے گاڑی میں جب بیٹھیں گے احد تک آپ کو بمشکل 30 منٹ لگتے ہیں. پیدل چلیں گے شاید زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے. کوئی دور کا راستہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح گئے، شام کو واپس آئے احد کی لڑائی کے لیے. اس اتنے مختصر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہ اپنا جانشین تعین کیا. ایسا غزوہ مجھے دکھائیں کہ وہ گئے ہیں انہوں نے غزوے پر مدینے پہ اپنا جانشین تعین نہ کیا. حالانکہ وہ آدھے دن کے لیے جاتے تھے، تعین کرتے تھے کہ یہاں پہ مدینہ کا امور کون چلائے گا میری عدم موجودگی میں. جہاں پر بھی کوئی جگہ فتح ہوتا تھا وہاں پہ اپنا نمائندہ نصب کرتے تھے کہ وہاں سے زکوٰۃ کو کون لے گا، ان کو لوگوں کو نماز کون سکھائے گا، دین اسلام کون سکھائے گا. اگر کوئی لشکر نکلتا تھا نا تو بتا دیتے تھے کہ فلان امیر ہے، یہ قتل ہوا تو فلان امیر ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ بھئی ہم نے کس کی کمان پہ، کس کی حکم پہ ہم نے چلنا. تو ابھی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور خود پتہ بھی ایسے نہیں کہ ان کی موت جو ہے غیر متوقع ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ مرنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود خبر دی کہ میں مرنے والا ہوں، اللہ نے خبر دی کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں واسطے. وہ حدیث میں نے آپ کی کتب سے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بخاری میں کئی احادیث ہیں میرے محترم ناظرین کہ عمر بن الخطاب سے اور حذیفہ یمان سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اول خلقت سے لے کر انہوں نے کہانی بتا دی دنیا کی کہ کیا واقع ہوا اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے، سب بتا دیا. قیامت تک سب کیا ہونے والا ہے، اور یہاں تک بتا دیا کہ جنت، جب جنتی اپنے گھر جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ داخل ہوں گے، سب بتا دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں ہے کہ، اور اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ان کے وفات کے بعد ایسا بڑا اختلاف آئے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ عقل کے خلاف. ایک سبزی بجنے والا ریڑھی ہے نا، وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے چلا جاتا، اس پہ کسی کو رکھتا ہے بھائی کہ تم، میں جا رہا ہوں 3 گھنٹے کے لیے، تم یہ سبزی اس قیمت پہ تم بیچ دینا میرے بعد. اور اس پہ جس پہ اعتماد ہے اسی کو رکھے گا بھائی، اللہ نہیں جائے گا. وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا بخاری کی حدیث کہ اگر کوئی چرواہا بھیڑ بکریوں کو باہر چھوڑ کے آ جاتا ہے، وہ دوسری چرواہے کے سپرد نہیں کرتا تو اس نے بھی خیانت کیا. تو یہ لوگوں کی تو امر تو اس سے زیادہ اہم ہے. بہرحال یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نص ہی نہیں ہے، اور سوال غلط ہے. کیوں سوال غلط ہے بھائی؟ کیوں سوال غلط ہے؟ سوال نہایت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، کہتا ہے سوال غلط ہے. بھئی آپ ہر چیز میں شریعت میں اس کی جواب موجود ہے. جہاد کرو یہ احکام، مسئلہ فلان کرو یہ احکام، فلان کرو یہ احکام. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. اور حکم تو ہے، موجود ہے، اس کو بس نظر انداز کرتے ہیں. جی سر مزید بولیں. نہیں وہ اصل میں یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نبی کہاں سے میں لاؤں نیا، یا تو کہتے ہیں میں نیا نبی کو مانوں گا، نعوذ باللہ. نیا نبی ہوتا تو اللہ آرڈر کر دیتا. بالکل بات ان کی صحیح ہے یہ کہ نہیں، ہم نے کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا نا کہ تم نیا نبی لے کے آؤ. بات یہ ہے کہ ان کی جانشینی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر ہوگا کون ہوگا، امام کون ہوگا، پیشوا کون ہوگا. یہ تو سب کا اجماع ہے کہ ان کے پاس کوئی امام ہونے کی ضرورت ہے.
وہ کون ہوگا اس کے انسٹرکشن میں چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ نیا نبی ہمارے لے کے آئے. یہ تو ان کی سوال ہی ایسی ہے نا. جواب ایسا ہے کہ بھائی میں نیا نبی کون سے, کس نے ان سے کہا کہ تم نبی لے کے آؤ؟ کسی نے مطالبہ کیا ہو تو وہ ڈانٹ لینا آپ کو. آپ نے مطالبہ کیا تھا ان سے کہ نیا نبی لے کے آؤ؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا ان کے بعد امام کون ہے. میں نے کہا جی قرآن سے ثابت ہے کہ ہر نبی کے بعد اس کا وصی ہوتا تھا نا, اور وہ منسوخ ہی ہوتا تھا, کوئی لوگوں کی چوائس سے نہیں تھا بنتا. وہ کہتے ہیں جی میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں, کوئی نیا نبی نعوذ باللہ ہوتا تو آتا نا, کہاں سے لائیں نیا نبی؟ جب ختم نبوت مان رہے ہو تو کیوں یہ مطالبہ کرتے ہو کہ یہ آپ سے وسلم کے بعد جو ہے منسوخ کیوں نہیں ہے؟ جی منصب نبوت کی نہیں ہے, نبوت کی منصب ختم ہے, نبوت کی منصب ختم ہے, لیکن امت کو ہادی کی ضرورت, امام کی ضرورت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ منصب ہے اسلام میں, یہ تو سب کو پتہ ہے. شیعہ کہتے ہیں خلیفہ کون ہے, جانشین کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب ابو بکر ہے. یہ اس پہ تو اجماع ہے دونوں فریقین کا. اب اسلام نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے, اللہ نے اس مسئلے پہ کیا کہا ہے, اس مسئلے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے, اللہ نے کیا کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابو بکر کی خلافت کے تو ہم کی خلافت کی دلیل طلب کرتے کرتے تک گئے بھائی کہ ان کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے آؤ, کہ ان کی خلافت اگر شرعی ہے تو کس بنا پر, کس میزان پر. کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس. بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کی دلیل چاہیے تو یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, متواتر الا ماشاء اللہ. اوکے سر. اچھا سر, جاتے جاتے پھر آپ سے بس یہ سوال پوچھوں گا, یہ تو انجینئر صاحب والا سوال نہیں ہے, یہ ویسے بات ہے کہ آپ حضرات کی طرف سے نا, جو ہمارے رافضی شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے جو کہ عوام اہل سنت کو اپیل اہل بیت سے دین نہیں لیا گیا, اور یہ بغض کے تحت سنی محدثین نے بےمانی کے تحت باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اہل بیت کو چھوڑا ہے. تو آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, حالانکہ وہ جو مفتی صاحب تھے, وہ علامہ صاحب تھے, وہ تقریباً شیعہ کی طرف مائل تھے جن کی ویڈیو تھی, وہ واللہ عالم ان کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی, وہ کہتے ہیں جی سینکڑوں کے حساب سے بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہماری جو احادیث کی کتب ہے, ایون بخاری کا وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے روافض سے کٹر راوزیوں سے روایات لی ہیں, کٹر راوزیوں سے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا سنی محدث ہے جس ظالم نے ائمہ اہل بیت کرام کو نعوذ باللہ کذاب کہا ہو, رجال کا کوئی علی موجز لگاؤ یہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے, یا کہو جی ان کا جناب حافظے کمزور تھے, یا نعوذ باللہ کسی کی ایمان پہ شک کیا ہو, یا کسی کو یہی کہو کہ یہ رافضی تھا نعوذ باللہ, ایسا کوئی ہے کیا, یا یہ آپ ایسے الزام لگا دیتے ہیں؟ پہلی بات جو ہے نا کہ دیکھیں اس زمانے میں, تابعین کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جو شیعہ تھے, کٹر رافضی تھے تابعین کے زمانے میں, یعنی بنی امیہ کی حکومت. سنہ 40 کے بعد جب معاویہ کی حکومت آئی ہے تو شیعہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. شیعہ یعنی وہ قتل ہوتے تھے. زیاد ابن ابی کی حکومت کے دوران اور معاویہ کی حکومت کے دوران وہ چن چن کے مارتے تھے, تو لوگ چپ جاتے تھے, تشیع کا اظہار نہیں کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ قتل بھی ہو گئے. اور پھر اس طرح بنی مروان کی جب حکومت آئی ہے تو وہ لوگ تو حجاج ابن یوسف کی حکومت تھی عراق میں, تو یہ لوگ شیعوں کو مارتے تھے. تو وہاں پہ اس وقت شیعہ بہت تھے علماء میں, لیکن وہ سخت تقیہ میں تھے, یعنی اپنے بچوں کو اس سے بھی تقیہ کرتے تھے, اپنے اولاد سے بھی چھپاتے تھے. تو لازمی بات ہے ان کے پاس وہ بہت سارے علماء تھے, ان میں بہت سارے حفاظ تھے, ان کے پاس حدیث تھی, تو ان سے جو احادیث لی گئی ہیں تو ان میں بہت سارے رافضی ہیں, بہت سارے شیعہ ہیں بے شمار. بخاری مسلم میں ذہبی صاحب کتاب تذکرۃ الحفاظ کے ابتدا میں اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کے احادیث کو چھوڑ دیں اپنی کتب میں تو ہمارے پاس سنت نہیں بچے گا. یہ نص الفاظ ہیں تذکرۃ الحفاظ کے ابتدا میں. ابان ابن تغلب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں, ان کا زندگی نامہ, ابان ابن تغلب شیعہ راوی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کو نکال دیں تو ہم سنت نہیں بچے گا, ہمارے پاس حدیث ہی نہیں بچے گا. تو اس میں بے شمار تھے. اور پھر آہستہ آہستہ تقیہ کی وجہ سے اگلے جو نسلیں آ گئی نا, تو ان کو سب یہ باتیں جو ان پرانی نسلوں کو پتہ تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں. تو پرانے جو نئی نسلیں ہیں, اور پھر اس میں حکومات کا بھی بڑا ہاتھ ہے نا, کہ لوگوں کی تربیت تو کون کرتے ہیں؟ لوگوں کی تربیت وہی کرتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھائے, جس کے ہاتھ میں مساجد ہیں, جس کے ہاتھ میں جمعے ہیں, جس کے اس زمانے میں قضات کا بڑا رول ہوتا تھا. قاضی جو شہر کا ہوتا تھا, قبیلے کا قاضی جو ہوتا تھا, اس کا بڑا رول ہوتا تھا. نماز وہی پڑھاتا تھا اور فتوے وہی دیتا تھا اور لوگوں کو دین وہی سکھاتا تھا اور خطبے جمعے وغیرہ کا وہی بتاتا تھا. لوگ انہی سے سیکھتے تھے. تو اس زمانے میں قاضی وغیرہ یہ سب لوگ دربار سے تعین ہوتا تھا ان کا.
بنی امیہ تعین کرتے تھے، اور وہ میک شور کرتے تھے کہ ایسے لوگ تعین کریں جو بالکل ان کو اہل بیت علیہ السلام سے کسی قسم کی ہمدردی نہ ہو، کیونکہ ان کی حکومت کا اسی لیجیٹمیسی اسی بات پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام امام نہیں ہے۔ اگر وہ مان لیں کہ اہل بیت علیہ السلام امامت ان کی ہے تو پھر ان کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ان کے لیے سیاسی منفعت، نہایت سیاسی منفعت اسی بات پر ہے کہ لوگ ان کو لیجیٹمیٹ خلیفہ مان لیں۔ تو اگلے والے نسلوں میں یہ چلتا جب گیا تو اس طرح یہ تشیع کا رنگ ضعیف ہو گیا، تشیع کا، اور وہ روایات جو پچھلے والے نسل والے لوگ نقل کرتے تھے احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، دوسرے نسلوں میں وہ فلٹر زیادہ ہونے لگا۔ تو اس طرح یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں شیعہ اور رافضی روات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ نے جو پوچھا، ایک اور بات بھی پوچھا نا آپ نے، کیا پوچھا دوسرا حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ میں نے پوچھا تھا جی کہ کون سے ایسے کوئی آپ کی نظر میں آپ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کے محدثین بہت رکھتے تھے، کس نے یہ ظلم کیا کہ کسی امام کی توہین کی ہے؟ یہ بہت کم ہے، یہ کم ہے لیکن ہے۔ مثلا میرے ذہن میں جو آتا ہے، حافظ دارقطنی نے کچھ ایسے جملے بولے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یا ایسے ہیں بہت کم، نہایت کم ہے کہ انہوں نے ان کی تضعیف کی تھی۔ یا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ صریح اپنے کتاب میں کہتا ہے ملعون ہے، کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں نستجیر باللہ، یہ ابن تیمیہ جاننے پہچاننے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جس کو یہ شیخ الاسلام بولتے ہیں، اور آپ کے وہابی ان کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے حدیث کی طرح، ابن تیمیہ کے جملوں کو، ابن تیمیہ کے استدلال کو، دلیل کو، یا اس کے فتوے کو اللہ جانتا ہے۔ وہابی حدیث کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، نص قرآن کی طرف ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں صریح کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں کچھ نفاق تھا، نستجیر باللہ، وہ اس طرح اس نے کہا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں۔ اس کے علاوہ بہت کم ہے، یہ نہایت کم ہے کہ کوئی مثلا کہہ دے کہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تضعیف کرے، نہیں، نہایت تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن تضعیف وغیرہ یہ بہت ہی نادر، بہت کم ہے۔ اوکے سر؟ نہیں، پھر یہ دعویٰ آپ کا باطل ہے نا جی، جو اتنا بڑا الزام آپ نے اہل سنت پہ لگایا ہے، اور اہل سنت میں بھی بہت سے لوگوں میں یہ تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، تو جب ائمہ اہل بیت کو تو چھوڑ ہی دیں، جب وہ ائمہ اہل بیت کو، تو چلو وہ تو متفقہ ہستی ہے نا، لیکن جو رافضی ہیں، کٹر رافضی، جب ان سے بھی روایات لے رہے ہیں تو پھر بغض کس بات کا ان کو؟ اس کا مطلب سنی محدثین معصوم ہیں کہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے تعصب روافض سے بہت ہے نہیں بھائی، دینا۔ نہیں اس طرح نہیں ہے کہ ان میں متعصب نہیں ہے بھائی، تعصب بلکہ آپ کو ایک بات تعصب بڑا بتاؤں، کٹر ہے۔ مجھے یاد آ گئی مجھے بات، مفتی اسحاق صاحب ایک جملہ بولتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شیعہ الٹا ہمیں الزام دیتے ہیں، حالانکہ شیعہ بڑے چلاک ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی کتابوں سے ہمارے مطلب کی نہیں نکلتی، کیونکہ ان کے محدثین بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، بڑے مکار تھے، انہوں نے جناب سنیوں کی روایتیں چھانٹ چھانٹ کے علیحدہ کی ہیں۔ ہمارے تو کہتے ہیں اتنے سادے بھولے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے گلے مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ چن چن کے جناب روافض سے روایتیں لے کے اور شیعہ ہمارے گلے میں فٹ کی ہیں انہوں نے، اور اب یہ کہتے ہیں جی تم ظالم ہو کہ تم نے دین نہیں لیا۔ کہتے ہیں لیا تو انہوں نے نہیں ہمارے سے، اس کی کیا حقیقت ہے سر؟ آپ نے کہا نا کہ بخاری مسلم میں ایسے راوی ہوں جو شیعہ اور رافضی ہوں، وہ موجود ہیں، میں نے عرض کیا موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب آپ کے روات ان میں کوئی متعصب نہیں ہے، کوئی ناصبی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کے روات میں وہاں پہ شیعہ رافضی موجود ہیں، لیکن وہ ان سے ایسے روایت نقل کرتے ہیں نا وضو کے مسئلے پر، یا تفسیر قرآن پر، امامت وغیرہ کے مسائل پہ، وہ اس کی روایت بہت کم ہے ایسے شیعوں سے۔ اور اگر پتہ چل جائے نا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ کہ یہ راوی شیعہ ہے، یہ راوی اس کا میل تشیع کی طرف ہے، تو اس کو اسی لیے یہ بے شمار ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی کتب میں، اسی لیے رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کوفے کا آدمی ہے، صرف اسی لیے کہتے ہیں یہ کوفی ہے۔ کوفی ان کے نزدیک ایک رمز ہے کہ کوفے میں اکثر شیعہ رہتے تھے، تو اس کوفی ہونے کی وجہ سے کو رد کرتے تھے، یا کہتے تھے یہ شیعہ ہے، اس کا حدیث ایک قاعدہ بنا دیا آپ کے محدثین نے کہ اگر فضائل اہل بیت علیہ السلام میں کوئی راوی حدیث نقل کرے، اس میں تشیع ہو، وہ شیعوں کی طرف مائل ہو، تو اس کی حدیث کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ آدمی وہ سچا بھی ہو نہیں مانتے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق صرف ان کے پاس اگر کوئی فضیلت کی حدیث آتی ہے تو وہ نہایت ہی کم ہو، کیونکہ حدیث وہی نقل کرے گا جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قاعدہ بنائے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں، آپ نے جو کہا ہے نا، آپ نے جو سوال کیا تھا کیا ان میں ایسے افراد ہیں جو شیعہ ہیں اور رافضی ہیں؟ جی ہاں، شیعہ رافضی موجود ہیں، لیکن کیا وہ سب کے سب شیعہ رافضی تھے؟ نہیں، ان میں بہت سارے بڑی تعداد ہے نواسب کی، بہت کٹا، اور بعض بالخصوص تابعین کے بعد اور تابعین کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، بہت اکثریت کن کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو نہایت ہی متعصب ہیں، تعصب رکھتے ہیں شیعہ کے خلاف اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور ابو بکر عمر کے لیے بہت نہایت ہی سخت قسم کا تعصب رکھتے ہیں۔
اور اگر آپ مثلا آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں نا کہ کتنے شیعہ روات کا مثلا یہ عطیہ العوفی جو ہے، عطیہ العوفی کا کوئی اور قصور ہے ہی نہیں ہے. عطیہ العوفی اس کے متعلق بہت سارے روایتیں ہیں کہ یہ آدمی ثقہ تھا، صرف یہی تھا کہ یہ آدمی شیعہ تھا، اسی لیے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا. اور اس کی روایت کتنی زیادہ ہے کتاب ترمذی میں، کتاب سنن نسائی میں، اور وہ تابعین میں سے ہے. اس طرح کے تو بے شمار ہیں جن کے احادیث کو ترک کر دیا گیا، اسی لیے کہ وہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کی تضعیف کیا، ان لوگوں کو ضعیف، علماء جرح و تعدیل نے ان لوگوں کی تضعیف کیا جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل کرتے تھے، جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت ہوتی تھی. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ بات کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا، یہ تو واضح بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتباع نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کو، ان کو اپنا پیشوا نہیں جانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ تو اظہار من الشمس ہے. مزید کچھ بھائی؟ سر بس فائنل بات آپ سے ایک بس ریکویسٹ ہے. جی وہ سر یہ ریکویسٹ ہے کہ بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی الحسن نقوی جہل آدمی ہیں، اور بات بھی حقیقت ہے. تو حسن اللہ یاری صاحب اگر اس قسم کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ تو خود جاہل ہیں، ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، ان کو شیعوں کا کیا پتہ ہے، یعنی میرے جیسے لوگ. اور بات 100% درست ہے کہ کہتے ہیں جی مزہ تو تب آئے نا کہ مفتی عثمان الخمیس ہو، ڈاکٹر مفتی عبد الرحمن الدمشقیہ ہو، مفتی عدنان اور ہو، یا اس لیول کے ڈاکٹر خالد السلابی ہو، یا پاکستان میں مشہور و معروف جو اہل حدیث کے جو شیعہ کے ساتھ مناظرے ہسٹری میں کرتے رہے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوں تو مزہ تو تب ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، عثمان الخمیس کو ہم نے کتنی دفعہ دعوت دیا، وہ کسی سے مناظرہ نہیں کرتا، کسی بھی شیعہ سے مناظرہ نہیں کرتا. نہیں وہ اس کی سر اردو سب ٹائٹل کے ساتھ لگائے نا، وہ کسی نہیں اس کے تو سر میں نے تو عربی میں مناظرہ نہیں کرتا نا، ویب سائٹ پہ ان کا لنک دیکھا تھا مناظرے کا، عربی میں مناظرہ نہیں کرتا، بالخصوص مجھ سے تو کبھی مناظرہ نہیں کرے گا. اسی طرح ارعور صاحب ہیں، وہ ان کو بہت دعوت دی ہے. ارعور صاحب نے میرے عربی شو میں کئی دفعہ اس نے کال کیا ہے، یعنی پچھلے 10 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو معرفی نہیں کیا، آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بعد میں آواز سے، کیونکہ میں اس کو تو سنتا نہیں ہوں، دوسرے لوگوں نے کہا یہ ارعور تھا، بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا. اس کے اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں حسن اللہ یہ ارعور، وہ پتہ ہے، اور اس کو بڑی شکست ہوئی ہے. وہ ایسے ان کے بڑے بڑے علماء نے بہت کال کیے تھے میرے عربی شو میں، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے، ایسے اعتراض کرتے تھے، پھر ان کو شکست ہوتی تھی. تو ان کو ہم نے بہت دعوت دیا، اللہ جانتا ہے. جیسے ابھی ہم اردو زبان میں دعوت دیتے ہیں نا، نام لے کر فلان 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 کو. اور یہ جو عبد الرحمن دمشقیہ اور خالد السلابی ہیں، عبد الرحمن دمشقیہ کے ساتھ میں کبھی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو گالی دیا تھا سر عام. انہوں نے اپنے ٹویٹر میں، آج سے یہ 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بہت بری الفاظ میں، اتنا سخت الفاظ میں گالی دیا تھا کہ میں اس کو کبھی تکرار نہیں کر سکتا، اور میرے رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جب میں یاد کرتا ہوں. اور بہت گھٹیا قسم کا گالی دی، تو اس ملعون کے ساتھ تو میں کبھی بات ہی نہیں کروں گا. وہ ملعون ہے، اس سے کبھی بات کرنی ہی نہیں میں نے. اچھا دوسرا کون ہے، کس کا نام دیا آپ نے؟ ڈاکٹر خالد السلابی. میں نہیں جانتا اس کو، وہ کون ہے. بہرحال خالد السلابی کو میں نہیں جانتا. اب آپ کے پاکستان کے جو علماء ہیں، تو ان کو تو ہم نے بہت دعوت دی. اب ان کو میں نام سے تو نہیں جانتا، ان کے جو مشہور لوگ ہیں وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی شہرت ہوتی ہے، اور شہرت کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اپنی شہرت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں. جو کچھ ہے، جو عالم حاضر ہو ہم سے گفتگو کریں، ہم سر آنکھوں پر ان سے گفتگو کریں. نہیں سر، میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے نا، یا اردو میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے، پاکستان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر عربی مناظرات میں یہ مفتی عثمان الخمیس اور خالد السلابی، عدنان الارعور، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بھی 2 اعلی حدیث مکتب فکر کے بزرگ علماء، ان کے شیعہ کے ساتھ مناظرے موجود ہیں. اور عثمان الخمیس نے بہت سال پہلے ہوا پھیل سیریز ہے پوری ٹاک پہ اس نے مناظرہ کیا تھا اس کے ساتھ. ڈاکٹر وہ جو یمنی ہے، شیعہ ہو گیا، اب میں نام بھول گیا ان کا، ایک یمن کا ایک عالم ہے، وہ شیعہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تو تھا. آپ ان کو دعوت دینا سر، مناظرہ بھی بہت دعوت دے چکے ہیں بھائی، بہت. عثمان الخمیس نہیں آئے گا، نہیں اس میں وہ
اردو سب ٹائٹل بھی لگائیں نا ہمیں پتہ چلے. اور عبد الرحمان دمشقیہ کا آپ کہتے ہیں کہ اس نے گالی دی ہے, یہ کیسے گالی دے سکتا ہے سر؟ اتنا بڑا اہل سنت کا عالم ہے وہ. بس وہ پوچھ لو نا, اس کو فتویٰ بھی دیا تھا مرحوم آیت اللہ صادق روحانی نے, اس کو فتویٰ دیا تھا کہ واجب القتل ہے. میں اس کے گالی کو نہیں دہرا سکتا, شاید اس نے ٹویٹر سے مٹا دیا ہے. اب آپ سرچ کریں, شاید آپ کو مل جائے گا. میں اس کو اب تکرار نہیں ویسے کرتا. ان کا ایک مناظرہ ہوا ہے آپ کے وہ جو مفتی ڈاکٹر سلمان صاحب ہے نا آپ کے شیعہ عالم ٹیونس کے, ان کے ساتھ اس کا ایک مناظرہ میں نے دیکھا ہے. وہ ایسے وہ کرتے ہوں گے, وہ مرجعیت والے ہیں, ان کو اتنا یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ ویڈیو میں آڈیو مناظرہ ہے لیکن وہ اچھی کوالٹی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمان دمشقیہ کا مناظرہ آپ کے ڈاکٹر سلمان سے موجود ہے. ٹھیک ہے, اس نے کیا ہوگا, لیکن میں نہیں کرتا ایسے شخص جنہوں نے بہت گھٹیا گالی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو, امیر المؤمنین علیہ السلام دونوں کو اس نے گالی دیا تھا, بہت غلط گالی دیا تھا. تو میں اس کے ساتھ کبھی گفتگو نہیں کروں گا. اس نے مجھے کہا بھی تھا آج سے 6-7 سال پہلے, مجھے ایک دعوت دی تھی عبد الرحمان دمشقیہ نے عربی زبان میں گفتگو. میں نے کہا میرے اور تیرے درمیان تلوار ہے, میرے اور تیرے درمیان گفتگو نہیں ہوگی. میں جس دن تجھ سے ملوں گا نا, یا میں قتل ہو جاؤں گا یا تو قتل ہو جائے گا. میں نے تیرے سے بات کرنی نہیں, تو خبیث سے. تو اس کو خود بھی پتہ ہے, جو لوگ اس کے باتوں کو یاد رکھتے ہیں پرانی بات ہے, ان کو یاد ہے. تو میرا غیرت کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسے خبیث کے ساتھ, ایسے ملعون کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. ٹھیک ہے نا. اب دوسرے ہیں جو گالی نہیں دیتا ہے, گالی نہیں دیا انہوں نے, ان سے بات کر سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, اس پہ فائنل بات بس کنکلوڈ کر دوں. ایک بات اس پہ جو ہے نا, یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو آپ دعوت دے دیں, وہ اللہ جانتا ہے ان کو دعوت دے کر ہم تک چکے ہیں. ان کو کال کر کے, یہ ان کو ای میل بھیج کے ان کو تک چکے ہیں. ابھی سے نہیں, کئی سالوں سے. یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کو خود پتہ ہے, میرے سامنے آ جائیں یہ شکست کھائیں گے. اور ایک ہی وجہ یہ نہیں آتے بھائی, جماعت مخالف, وہی وجہ ہے جو آپ کا عالم انجینئر صاحب سامنے نہیں آتا نا, سب سے گفتگو کرتا, مجھ سے نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے اس کو پتہ, ان سب کو پتہ ہے. جب یہ آ جائیں گے شیعہ دلائل کو یہ رد نہیں کر سکتے. ایک ہی وجہ ہے, یہ لوگ نہیں آتے. یہ اپنے چھوٹے مولویوں کو بھیج دیتے ہیں, یا وہ ایسے لوگوں کو کالر کے بنا کے بھیج دیتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں, جن کو مثلا وہ پتہ نہیں چلتا, لوگوں کو نہیں جانتے کہ یہ کالر کون ہے. یہ خود نہیں آتے سامنے. اس کی ایک ہی وجہ ہے, اللہ کی قسم, میں اللہ کی قسم, اگر ابھی اشرف جلالی کو پتہ ہوتا, اس کو اطمینان ہوتا کہ وہ مجھے شرمندہ کر سکتا ہے, اس کے پاس ایسی دلیل ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا, تو وہ فوراً مناظر قبول کر لیتا, مناظر کرنے آ جاتا. اسی طرح ان کے جو بڑے علماء آ جاتے, لائن لگ جاتا ہے یہاں پر کہ شیعوں کی طبیعت صاف کرتے ہیں. یہ کس لیے نہیں آتے؟ یہ کوئی اس طرح کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑے لوگ ہیں, ان کو اپنی شہرت کا خیال رکھنا ہے. اگر ایک دفعہ یہ ضائع ہو گئے نا میرے سامنے, اگر ایک دفعہ یہ لاجواب ہو گئے, تو پھر ان کی شہرت ختم ہو جائے گی, عزت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں آتے. یہ اس لیے نہیں کہ میں ان کو گالی دوں گا, اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں, ان کے ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے, ہماری باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے وہ کبھی نہیں آتے. جی سر, مزید بولیں. اچھا علامہ صاحب, فائنل بات آپ سے یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ بات تو 100% درست ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں معمولی درجے کی توہین کرے, تو وہ تو بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی گستاخی اور اپنے آپ کو جہنم میں 100% گارنٹیڈ لے کے جانے والا عمل ہے. لیکن اس پہ اہل سنت کی طرف سے بھی پھر آپ پر ایک علمی اعتراض ہو سکتا ہے, بلکہ جو شیعہ کے باقی فرقے ہیں جن کے بارے میں آپ بہت سخت الفاظ ان کے ائمہ کے متعلق کرتے ہیں, ان کی طرف سے بھی اعتراض آ سکتا ہے, بلکہ آیا بھی ہے کہ آپ مقدسات کی دیگر مذاہب کے جو انتہائی مقدس ترین شخصیات ہیں ان کی بھی تو تکفیر کرتے ہیں نا. اس پر آپ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ چلو آپ علمی طور پہ اختلاف کریں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان ثابت کرو فلاں کا, اگر آپ یہ جو امام ہیں ان کے سگے بیٹوں کی بھی تکفیر کریں یا ان کو گمراہ ترین نعوذ باللہ کہیں, جیسے زیدیہ اور اسماعیلیہ اور اس قسم کے ہیں, تو آپ کو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ بھی آگے سے کہہ سکتے ہیں جی ہم آپ سے گفتگو نہیں کرتے. نہیں بھائی صاحب, کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم دلیل لاتے ہیں نا قرآن مجید میں, یہ کفر, یہ کوئی گالی نہیں ہے, کفر گالی نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب کہہ دے اے کافرو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آرڈر دیا کہ تم سب کو گالی دے دو, یہ گالی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ استدلال کے طور پر ہماری مجبوری ہے, ہم تصریح کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس شخص سے یہ کام صادر ہوا ہے, یہ کام سب امت قرآن میں سنت میں اس کو کفر بولتے ہیں. اگر ہم ثابت کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شخص کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ فلان شخص, کہہ دیں وہ میں ہوں, فرض کریں میں, اس عمل سے میں کافر ثابت ہوا, اگر ہم تصریح کریں کہ یہ کافر ہے, تو ہم یہ گالی کے طور پہ نہیں کہتے. ہم اس کو آپ کو اس سے ہماری کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بھائی, اور یہاں پہ ہم اس لیے ہمارا کوئی ہمیں انعام نہیں دیتا, شیعہ بھی ہمارے سپورٹ نہیں کرتے کہ میں ادھر بیٹھ کے ادھر گالی دیتا رہوں.
ہم استدلال ہے، دلیل ہے آپ کی اپنی کتب سے، آپ کی اپنی روایات سے، آپ کے علماء کے اقلام سے کہ بھئی اگر یہ عمل کسی سے صادر ہو جائے تو یہ کفر ہوتا ہے. تو ہم جب ثابت کرتے ہیں یہ عمل فلاں سے صادر ہوا ہے اور جب پوری امت کا اجماع کہ عمل کافر ہے تو نتیجہ واضح ہے کہ فلان شخص پر اس کا کفر ثابت ہو گیا. تو یہ جو ہے میرے محترم میرے بھائی، یہ ہم کیا عرض کریں، ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری مجبوری. جی ہاں، ایک شخص جس کو آپ مقدس سمجھتے ہیں اس کی مرتبہ نیچے آ جاتا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا حسن تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے پیارے اخلاق کی وجہ سے. لبوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ، ہمیشہ سلام دے دو، ہمیشہ دشمن سے بھی جو ہے اس سے اس کے بیمار ہو جائے تو عیادت کرو. وہ گالی دینے والے فرد تو نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ آپ کے یہ بت جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے یہ بت ہیں، تم خود اپنے ہاتھ سے پتھر مٹی سے کوئی بناتے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ مثلا اللہ کے نزدیک اس کا بڑا رتبہ ہے، یہ تمہیں فائدہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو توڑ دو. تو انہوں نے کیا بہتان لگایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ گالی دے رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہماری خداؤں کو گالی دیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کو یہی تہمت لگی ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے گالی نہیں دیا تھا، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ بھائی تم عقل سے کام لے لو. تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تم نے تراش کے یا لکڑ سے تراش کے ایک مجسمہ بنایا، اب اسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، حالانکہ وہ ایک مچھر کو بھی اپنے آپ سے اوپر اڑا نہیں سکتا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اسی بات کو کیونکہ ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا تو کہتے کہ آپ گالی دے رہے ہیں. بھائی اگر ہم دلیل لاتے ہیں نا آپ کی تاریخ سے، حدیث سے وغیرہ سے، آپ کی کتب سے کہ فلانے نے مثلا فلان کام کیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر پیش کریں، نتیجہ پیش کریں تو نتیجہ سخت ہے. نتیجہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، بہت ساروں کو پسند نہیں ہے. وہ ہماری ایک مجبوری ہے بھائی. ہم گالی کے طور پہ نہیں کہتے، بہترامی کے طور پہ نہیں کہتے، دل آزاری کے طور پہ نہیں کہتے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حق واضح ہو جائے کہ امت کتنی بٹکی ہوئی ہے. کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو ہارون علیہ السلام جیسا اس کو چھوڑ دیا ہے اور کن لوگوں کے پیچھے لگ گئے. بس یہ ہماری مجبوری ہے، اس کو بتانے کا اور طریقہ کار ہی نہیں ہے. اوکے علی الحسن بھائی، اللہ حافظ جناب، بہت شکریہ. سلامت رہیں، زندہ رہیں. تھینک یو سر، تھینک یو. خدا آپ کا بہت وقت لیا جی. بہت مہربانی آپ کی، ہم نے استفادہ کیا آپ کے سوالوں کا. تشریف لایا بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ نا اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ان بڑے بڑے علماء کو، اور پاکستان کے بھی جو تجربہ کار بزرگ علماء ہیں نا، جو محدث ٹائپ علماء جنہوں نے ماضی میں شیعہ کے ساتھ مناظرے کیے ہوئے ہیں، ایسے موجود ہیں، ان کو ذرا اردو سب ٹائٹل کے ساتھ نا آپ عربی میں دعوت دیں، دعوت عربی میں دیں، تاکہ ان کو آپ کی علمی قابلیت کا علم ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو نہیں جانتے. میں نے جن سے بات کرتا ہوں نا، ان کو آپ کا آج بھی نہیں پتا، کیونکہ بزرگ لوگ ہیں، 70 75 80 سال ان کی عمر ہے، وہ ابھی بھی سیریس نہیں لیتے آپ کو. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون بندہ ہے. آپ عربی میں دعوت بنائیں، چھوٹا سا کلپ بنائیں، ہمیں بھی بھیجیں، ہم فارورڈ بھی کریں گے. اس میں آپ اردو سب ٹائٹل میرے جیسے جہلوں کے لیے لگا دیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ اس کا چھوٹا سا کلپ بنائیں، وہ ہمیں فارورڈ کریں. اس میں آپ یہ بڑے بڑے عرب علماء کے نام لیں جو میں نے آپ کو بتائے، اور پاکستان کے وہ علماء جنہوں نے ماضی میں شیعہ کے ساتھ مناظرے پریکٹیکلی کیے ہوئے ہیں اور علم حدیث کے وہ بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کو آپ دعوت دے دیں نام لیے بغیر، اور عربی میں دعوت دیں، آپ اردو میں نہ دیں. لیکن اردو سب ٹائٹل کائنڈلی لگا دیں، اور چھوٹی بات کریں، لمبی نہیں. اوکے سر، آپ نام دے دیں. پاکستان والوں کو تو میں پاکستان والوں کو نہیں جانتا، عربوں کو بھی میں اتنا نہیں جانتا، جو انٹرنیٹ میں ہے مشہور انہیں کو جانتا ہوں. آپ جو ہے نا ان کا نام آپ عربی میں دعوت بنائیں، عربی میں دعوت بنائیں، نام لے کے نا، نام آپ فارورڈ کریں، میں نام ان کا لے کر میں کلپ بنا دوں گا آپ کے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پہلے بھی کہا تھا نا، ان کو پتہ چلا عالم ہے. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اشرف جلالی کو 1 2 3 کا نام لے کے ان کو دعوت دو، وہ حتماً قبول کریں گے. آپ نام لے کے ان کو دعوت دیا نا، قبول کیا ان لوگوں نے؟ آپ خود یاد ہے، آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا مجھے یقین ہے وہ قبول کرے گا. اصل میں ان کی ہسٹری نہیں ہے میری، وہ تو بڑے نام تو ہیں لیکن وہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں. میں نے آپ کو ان لوگوں کو بتایا ہے کہ جن کے مناظرے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور انہی سب ٹاپکس پر ہیں جن پہ آپ چاہتے ہیں. آپ جو ہے نا میں کر لیں گے، آپ نام دے دینا، آپ ان کا نام صحیح دے دینا. تو کسی ایسے آدمی کا، کسی ایکٹر ایکٹریس کا نام نہیں دینا بھائی، ہمیں دھوکہ دے دو. بس یہ آپ کی ریکویسٹ ہے کہ بات چھوٹی کریں، لمبی بات نہ کریں، تاکہ ان کو سننے میں آسانی ہو جائے. اوکے، آپ ہمیں کلپ بنا دیں، آپ کلپ بنا دیں گے، کوئی بات نہیں، کلپ بنا دیں گے آپ کے لیے. اوکے، جزاک اللہ.